اور تم چار مفاد پرستوں کے ٹولو، تم چار ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے 40,000 نوکر اور خادم تحریک لبیک پاکستان کو دے دیے۔ اور تحریک لبیک پاکستان نے اعتماد کیا، کیونکہ بابا جی کا مشن تھا کہ ہم لوگوں نے، داڑھی والوں نے پیچھے بیٹھ کے آپ کو تعلیم دینی ہے، تربیت دینی ہے، آگے آپ دنیا داروں نے آنا ہے اور اس نظام کو نافذ کرنا ہے، اس پیغام کو پھیلانا ہے۔ سیفی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ 12 بجے تک ستے پہ نہیں اٹھتے۔ سیفی صاحب انہوں نے ہن سونا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ بغیر داڑھی کے لوگ آ گئے ہیں اور جماعت میں آ کے الحمدللہ یہ نوکری کر رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جب ورکر کنونشن حافظ آباد ہوا تو میں نے تھوڑی ذرا دھیمے لہجے میں تقریر کی، کیونکہ میں اس دن میزبان تھا اور میرے اوپر میزبانی کا تھوڑا پریشر بھی تھا۔ آج انشاءاللہ کھل کے باتیں کروں گا۔ سیفی صاحب نے کہا کہ 2018 کے بعد امیر محترم آج پہلی دفعہ پنڈی بھٹیاں کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں۔ سیفی صاحب بات 2018 سے شروع کروں گا انشاءاللہ میں۔ 2018 میں چند مفاد پرستوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ لیے۔ تحریک لبیک تحریک لبیک پاکستان نے اعتماد کیا، کیونکہ بابا جی کا مشن تھا کہ ہم لوگوں نے، داڑھی والوں نے پیچھے بیٹھ کے آپ کو تعلیم دینی ہے، تربیت دینی ہے، آگے آپ دنیا داروں نے آنا ہے اور اس نظام کو نافذ کرنا ہے، اس پیغام کو پھیلانا ہے۔ اسی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان نے 4 مفاد پرستوں، جو کہ بعد میں مفاد پرست ثابت ہوئے، پہلے بہت بڑا انہوں نے جناب اپنی طرف سے علم اٹھایا ہوا تھا، ان کو ٹکٹ دیے۔ مشکل وقت آیا، جب مشکل وقت آیا تو ان 4 کے 4 لوگوں نے اپنی جیب میں سے اسٹامپ نکال کے دے دیے کہ ہمارا تحریک لبیک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مشکل وقت آیا اور ان کے چہروں سے یہ نقاب ہٹے۔ یہ 4 لوگ سمجھتے تھے کہ ہم حافظ آباد سے، تحریک لبیک پاکستان سے ہٹ جائیں گے تو خدا نہ خواستہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنے کے لیے یہاں پہ بندہ کوئی نہیں بچے گا۔ اور تم 4 مفاد پرستوں کے ٹولو، تم 4 ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے 40,000 نوکر اور خادم تحریک لبیک پاکستان کو دے دیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تحریک لبیک پاکستان حافظ آباد کی سب سے بڑی بغیر مبالغہ رہی کہ جماعت ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ دین ہمارا محتاج ہے۔ میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اور تمہاری آنے والی نسل دین کی محتاج ہے۔ تم نوکری نہیں کرو گے تو حسن شیر ڈاہر جیسے بابا جی کے شیر سامنے آتے رہیں گے، تم نوکری نہیں کرو گے تو علامہ فضان الحسن جیسے بابا جی کے شیر سامنے آتے رہیں گے، تم نوکری نہیں کرو گے تو عثمان خضر مانگڑ جیسے نوکر سامنے آتے رہیں گے۔ تم نوکری کرتے تھے، تمہارا ایمان تھا کہ نوکری کرنی ہے تو برج اور کولو کی نوکری کر لیں۔ میرا ایمان ہے
کہ اگر نوکری کرنی ہے تو کالی کملے والے کی نوکری کرنی ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم حافظ آباد میں پتہ نہیں ہم حافظ آباد کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس حافظ آباد کی چابیاں ہیں. آج حافظ آباد کا بچہ ان چاروں لوگوں کی ضلالت سرے عام دیکھ رہا ہے. کبھی نون لیگ کے در پہ, کبھی پی ٹی آئی کے در پہ, کبھی کولو تارن, کبھی بولی دارا ٹکٹوں کے لیے جھولی بھلائے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک لبیک پاکستان اور تاجدار ختم نبوت کا یہ جھنڈا آج بھی اپنے آپ و تاب سے لہرا رہا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. پیر صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ عثمان کی داڑھی نہیں ہے اور عثمان نوکری کر رہا ہے. پیر صاحب کل حافظ آباد میں میرے گھر میں حافظ آباد سٹی کے 75 علماء اہل سنت کا اکٹھ تھا. میں نے ان علماء اہل سنت سے کہا میری رہنمائی کریں, لیکن میں نے ان کو ایک بات صاف بتائی کہ میں نے جس دن 1 سال پہلے جب میں نے تحریک لبیک پاکستان جوائن کی تھی تو حافظ آباد فوارہ چوک میں نے تقریر کی تھی. میں نے اس دن کہا تھا میں آج اپنی سیاست کا آغاز ختم نبوت پہ پیرا دینے کے مشن سے آغاز کر رہا ہوں. اپنی سیاست کا آغاز کل میں نے ان علماء اہل سنت کے سامنے کہا ہے کہ جس دن عثمان خضر مانگڑ مر جائے اس کی قبر پہ بھی تاجدار ختم نبوت والا جھنڈا لگانا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آپ لوگ امیر محترم کی طاقت ہیں. آپ تمام لوگ امیر محترم کے سپاہی ہیں. آپ تمام لوگ امیر محترم کے برینڈ ایمبیسڈر ہیں. آپ تمام لوگ ناموس رسالت پہ پہرا دینے والے سپاہی ہیں. خدا کی قسم پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. چوروں کو بھی آزما لیا, یہودیوں کے ایجنٹ کو بھی آزما لیا. اگر آج اس قوم کی کوئی امید ہے تو وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک